شرائط میں سے اہم ترین شرط جو ہے جہاں جسم کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا اور شرمگاہوں کا جسم کا چھپا ہونا یہاں نماز کے فرائض میں شرائط میں شامل ہے، وہاں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے۔ ابھی تو آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ ادھر قبلہ ہے۔ مسجد میں آ گئے تو ظاہر ہے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ تو کئی دفعہ بندہ کسی کے رشتہ داروں کے گھر جاتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، تو وہاں جب نماز پڑھنی ہوتی ہے تو کوئی بتانے والا اتنا قریب نہیں ہوتا، خواتین ہیں تو گھر میں کہیں مصروف ہیں، تو بندہ اپنے تصور میں کرتا ہے کہ کیونکہ میں اپنے گھر میں اس طرف نماز پڑھتا تھا تو یہاں بھی یہی رخ ہوگا۔ اب ہماری نظر میں ہم جب جامعہ قادریہ جاتے ہیں یا شہر میں مسجدوں میں جاتے ہیں، ادھر قبلے کا رخ یہ ہے وہ بھی مغرب کی سائڈ پہ، لیکن وہاں ہم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ جگہ کا پھیر ہے کہ ہم اس طرف نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک شہر کی حالت بتا رہا ہے، بلکہ 3 کلومیٹر کی حالت بتا رہا ہے۔ ادھر ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہم کوئی شمال جنوب کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے ہیں، جبکہ ہے یہ مغرب کی سائڈ ہی۔ اور پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، برما، یہ جو ملک ہیں ان کی سمت قبلے کی مغرب ہے۔ ہم جب مکہ میں جائیں گے تو وہاں یعنی کہ پاکستان جو ہے وہ مشرق کی سائڈ پہ ہے، اس لیے ہم منہ جو ہے وہ مغرب کی سائڈ پہ قبلے کی طرف کرتے ہیں۔ دوسرے شہروں میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بہن آ گئی، کوئی چاچی ماسی، کوئی ماما آ گیا، وہ کہتے ہیں نہیں قبلہ تو اس طرف تھا، پھر ہم کہتے ہیں اچھا وہ میری نماز ہو گئی۔ نماز ایسے نہیں ہوتی، آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی 19-20۔ جیسے یہاں اب یہ پورا ٹاؤن ہمارا بدگنیاں ہے، تو ہمارا یہاں تھوڑا سا ایسے قبلہ جب ہم اپنے کمروں میں جب جائے نماز بچھاتے ہیں تو ایسے ہے، جیسے مسجد میں بھی آپ داخل ہوتے ہیں تو یہ ایسے تھوڑا سا ترچھا ہے۔ اس میں 19-20 تھوڑا سا ادھر فٹ ادھر تھوڑا سا ادھر نماز ہو جائے گی، لیکن بالکل ہی اس کے آپ مخالف سمت میں آپ نماز پڑھ لیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ جب ٹرین میں ہمارا لمبا سفر ہوتا ہے تو ٹرین کے اندر بھی آپ یہ لوگ دیکھتے ہیں برتھ میں یا سیٹ پہ نا، اس طرف ہے تو اس طرف نماز پڑھ لیں گے، ادھر ہے تو اس طرف نماز پڑھ لیں گے، ایسے نماز نہیں ہوتی۔ ٹرین میں بھی آپ کو 1 منٹ، کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ ہم جنگل میں سے ٹرین گھنٹہ جنگل میں جا رہی ہو۔ پنجاب سندھ میں جب ہماری ٹرین چلتی ہے تو آپ کو 1 منٹ لگے گا، آپ صرف کھڑکی سے دیکھیں گے، جس آبادی سے ٹرین گزر رہی ہے آپ کو مسجد کے مینار چھوٹے بڑے نظر آ جائیں گے، آپ نے پھر اس طرف اپنا رخ کرنا ہے۔ بس میں بیٹھ کے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ بس کی سیٹیں بھی بالکل تنگ، اور بس ہر منٹ کے بعد ایک نئے موڑ میں ہے۔ ٹرین ہے کہ اس کا لمبا سفر ہے کافی عرصے، اگر آپ نے اس رخ ٹرین جا رہی ہے، آپ نے مسجد دیکھی، ادھر آگے جا کے کوئی موڑ آ گیا، وہ کئی گھنٹے کے بعد ٹرین کا موڑ آتا ہے، تھوڑا سا نماز آپ کی ہو جائے گی۔ لیکن بس میں آپ بیٹھ کے پڑھیں، بس ہر وقت چل رہی ہے اور ہر وقت اس کا آگے پیچھے ہو رہا ہے اور آپ کی جگہ بھی وہ مناسب نہیں ہے، وہاں آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ آپ نماز آپ کی اگر قضا بھی ہو رہی ہے آپ اس کو قضا کر لیں گے، لیکن جہاں پہنچ کے تسلی سے آپ اس کی نماز ادا کریں گے۔ اور کسی کے بھی گھر بھی جائیں، کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو لازمی بڑے اچھے جو ہوٹل ہوتے ہیں ان میں لکھا ہوتا ہے، ہر کمرے کے اندر سٹیکر لگا ہوتا ہے کہ قبلہ اس رخ ہے، تو بندہ وہاں نماز پڑھ لیتا ہے۔ لیکن آپ نے اندازے سے یہ نماز کی شرائط میں بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کا قبلہ رخ ہونا وہ نماز کی شرائط میں ہے، اور آپ نے اندازے سے پڑھ لی۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی رشتہ دار کا وہ کہتا ہے قبلہ تو اس طرف ہے۔ اب یہ نہیں ہے آپ کہیں کہ میں یہ تو 4 فرض پڑھ لوں پھر سنت میں اس طرف کر کے پڑھ لوں گا، بلکہ آپ اپنی نماز اگر ممکن ہے تھوڑا سا فرق ہے تو نماز کے اندر بھی آپ ہلکا سا پھر سکتے ہیں، ورنہ آپ اپنی نماز توڑ کے، اکثر ہوتا ہے کہ بالکل ہم مخالف سمت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی نماز توڑ کے نئے سرے سے اپنی جائے نماز سیدھی بچھائیں اور نماز ادا کریں۔ یہ نماز کی بنیادی شرط ہے قبلے کی طرف ہونا۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔